اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم میرے عزیز طلباء و طالبات، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر شعبہ میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، آمین۔ بیٹا ہم حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ کی لازم پڑھ رہے ہیں، خطاب باجوانان اسلام۔ حدیث دل کسی درویش بے گلیم سے پوچھ، حدیث دل کسی درویش بے گلیم سے پوچھ، خدا کرے تجھے تیرے مقام سے آگاہ، خدا کرے تجھے تیرے مقام سے آگاہ۔ اور پہلے بھی بیٹا میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ حضرت اقبال کا جو کلام ہے وہ قرآن مجید قرآن چھوڑ ہے، اور تلمیذ الرحمان فرماتے ہیں کہ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیار، تجھے اے آج کے نوجوان مسلمان، تجھے اپنے آباء و اجداد سے، تجھے اپنے اسلاف سے، تجھے اپنے بزرگوں سے کوئی بھی نسبت نہیں ہے، تجھے تیرا کوئی ان سے تعلق نہیں ظاہر ہوتا، کہ تو جو ہے گفتار کا غازی ہے، تو صرف باتیں بنانے جانتا ہے، تو صرف باتیں کرنا جانتا ہے، اور وہ کیا تھے، وہ بات بھی کیا کرتے تھے اور اس پہ ڈٹ جایا کرتے تھے اور اس پہ عمل بھی کیا کرتے تھے، وہ کردار کے غازی تھے، اور تو ثابت کا مطلب ہے تو ایک جگہ رکا ہوا ہے، تو ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہے، اور تو حرکت نہیں کرتا، ایک جگہ جمود طاری ہے تجھ پہ، اور وہ کیا تھے، وہ سیارے تھے، وہ متحرک رہا کرتے تھے، وہ ہر وقت حرکت میں رہا کرتے تھے۔ تو یہاں حضرت اقبال جو ہے عمل و حرکت کا درس دے رہے ہیں۔ موازنہ کیا حضرت اقبال نے آج کے نوجوان سے، اور ہم سے پہلے جو ہمارے بزرگان دین ہو گزرے ہیں اور ہمارے اسلاف جو ہو گزرے ہیں، ان سے موازنہ اقبال کر رہے ہیں۔ تو بیٹا پہلے اپنے بزرگوں کی طرف دیکھ لیجئے کہ بزرگ ہمارے کیا کرتے رہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جو انبیاء ہیں وہ کیا کرتے رہے، انبیاء کا جو عمل تھا وہ کیسا تھا۔ جو اللہ کے نبی ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، اور نبی معصوم ہوتا ہے، وہ برحق تھے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ان پہ نازل ہوتی تھی وہی وہ کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد انبیاء کے بعد آپ دیکھیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا رہا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کا جو طرز تھا، عمل تھا، وہ کیا تھا۔ صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں، پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے بعد اس کے بعد جتنے ہمارے بزرگان دین ہیں ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں آپ، اور پھر ہمارے جو بزرگان دین ہیں، جو ہمارے اسلاف ہیں، ان کی زندگیوں کا پھر آپ مطالعہ کریں، انہوں نے زندگیاں اپنی کیسے گزاری۔ پھر اس کے بعد ہمارے جو غازی ہیں، جو غازی رہے، اور اس کے بعد جنہوں نے کئی جنگیں جیتی، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ اسلام کے جو سپاہ سالار رہے، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں۔ تو پھر ساری زندگیوں کا مطالعہ کرنے کے بعد اپنے بزرگوں کا، اور پھر خود اپنے جو ہے نا گریبان میں جھانکیں کہ ان کا کیا طرز عمل تھا اور میرا کیا طرز عمل ہے۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ تو صرف اور صرف گفتار کا غازی ہے، تو صرف اور صرف باتیں بنانے جانتا ہے، تو صرف اور صرف جو ہے نا وہ خیالی پلاؤ جو ہے وہ پکانا جانتا ہے، صرف خیالی باتیں ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ تو اسٹیج پہ کھڑے ہو کے باتیں تو کر سکتا ہے، تو ممبر پہ کھڑے ہو کے تو باتیں تو کر سکتا ہے، لیکن خود عمل نہیں دے رہا، تو عمل نہیں کرتا، اور پھر وہ
جو ہے سندھ پہ، دیبل کی سرزمین پہ پھر جو ہے اسلام کا پرچہ لہرایا، محمد بن قاسم نے وہ جو علاقہ تھا فتح کیا۔ تو جتنے بھی ہمارے یہ صلاح الدین ایوبی کی بات دیکھ لیں، صلاح الدین ایوبی نے بھی جو کہا وہ کر کے دکھایا۔ محمد بن قاسم کی بات ہے، سلطان محمود غزنوی کی بات ہے، ہمارے ٹیپو سلطان کی بات ہے، جنہوں نے کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ صرف باتیں نہیں تھیں، انہوں نے عمل کر کے دکھایا۔ اور قرآن ہمیں کہتا ہے، جیسا کہ اقبال اور قرآن میں نے کہا تھا، قرآن کہتا ہے نا کہ آپ وہ بات کیوں کرتے ہو جس پہ آپ عمل نہیں کرتے۔ اور ہم ہیں کہ صرف باتیں بنانا جانتے ہیں، بس ہم عمل سے عاری ہیں، عمل سے غافل ہیں۔ اور وہ تو ایک جگہ بس چند کلموں پہ قناعت کر گیا، تو ایک جگہ رکا ہوا ہے، تو ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہے اور عمل سے عاری ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا ہے کہ منو سلوا میرے لیے اترے گا، منو سلوا نہیں اترے گا، منو سلوا اس قوم کے لیے اترا تھا، تیرے لیے نہیں اترے گا۔ تو جو ہے وہ اپنے اسلاف کی جو بزرگوں نے جو کچھ کر کے گئے تھے، تیرا کام یہ تھا کہ اس کام کو مزید عمل میں لاتا، ان کا طرز عمل دیکھتا اور ترقی کی راہ پر جو ہے گامزن رہتا۔ اور تجھے یہ پتا ہے کہ جمود جو ہے حضرت اقبال اور قرآن، یہ دونوں قرآن کا جو ہے، قرآن کا حکم بھی یہی ہے کہ ہمیشہ عمل میں رہیں، حرکت میں رہیں، اور اقبال کا بھی یہی پیغام ہے کہ ہمیشہ انسان جو ہے وہ جو ہے عمل حرکت میں رہے، کیونکہ حرکت نام ہے زندگی کا، جمود نام ہے موت کا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ رک گئے تو دیکھنے آئیں گے لوگ، رک گئے تو دیکھنے آئیں گے لوگ، عافیت اب ڈھونڈتے رہنے میں ہے، عافیت اب ڈھونڈتے رہنے میں ہے۔ اور عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اور بیٹا ان کا جو کردار تھا، اگر ان کے کردار پہ میں بات کروں نا، تو جب وہ خلیفہ ہیں، ہمارے حضرت عمر فاروق اعظم خلیفہ ہیں، اور سپہ سالار میں خالد بن ولید ہیں، جا رہے ہیں، دشمن نے چالیں چلی ہیں، دونوں سائڈوں پہ اپنی عورتیں کھڑی کر دیں، اور راستے میں انہوں نے بچھا دیے ہیرے اور جواہرات بچھا دیے۔ تو تاریخ گواہ ہے کہ نہ تو ہمارا جو کردار تھا، نہ تو مسلمان نے کسی نے اس عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا، اور نہ ہی کسی نے کسی کو مال کو دیکھا، بلکہ وہ ٹھوکریں لگاتے ہوئے مال کو آگے گزر گئے، جواہرات کو گزر گئے۔ اور تو صرف ثابت ہے، تو رکا ہوا ہے، تجھ میں حرکت نہیں ہے، تو کام کا عادی نہیں ہے۔ اور وہ سیارہ، وہ محرک تھے، وہ عمل کیا کرتے تھے، وہ عمل کر کے دکھایا کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ اور حضرت اقبال فرماتے ہیں، تھے تو ابا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ اور اقبال فرماتے ہیں، اپنے آپ سے مخاطب ہیں کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں